اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے مضاربہ کی تعریف اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مضاربہ کی جو صورتیں بنتی ہیں اور ان کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اظہار پسندیدگی فرمانا، اس کا جائزہ لیا تھا۔ آج کی نشست میں اسی موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ڈسکس کریں گے، یعنی مضاربہ کے احکام کیا ہیں، مضاربت کا معاہدہ جو ہے وہ کن احکام کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ شریعت اسلامی کے روح سے مضارب کو مال حوالہ کرنے کے بعد اور کاروبار شروع کرنے سے پہلے تک اس مال کی حیثیت امانت کی ہے اور امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب رب المال اس رقم کو واپس مانگے تو اس کی واپسی بھی مضارب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر مال ضائع ہو جائے تو مضارب کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، اور یہ اس صورت میں کہ جب کوئی قدرتی آفت یا مال کے ضیاع میں مضارب کی انٹینشن، یعنی نیتاً اس نے ایسا نہ کیا ہو، بلکہ کچھ ایسے مواقع جیسے کوئی سیلاب آ گیا یا کوئی زلزلہ یا کچھ اور اس طرح ہو جائے جس پہ مضارب کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اس کا کوئی رول نہیں ہوتا اس میں، ایسی صورت میں مال کے ضیاع کی صورت میں مضارب کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یا تیسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار شروع ہو جانے کے بعد مضارب کی حیثیت رب المال کے وکیل یعنی نمائندہ کی ہو جاتی ہے۔ پھر کاروبار میں منافع ہونے کی صورت میں مضارب کی حیثیت مالیاتی معاہدہ کے شریک کی ہو جاتی ہے، اور ہر شریک کاروبار کو معینہ اور طے شدہ نسبت سے منافع کی تقسیم کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے معاہدہ مضاربت منسوخ ہو جائے تو اس صورت میں یہ معاہدہ مضاربت نہیں ہے بلکہ معاہدہ روزگار کی شکل اختیار کر لے گا، اور مضارب کی حیثیت ملازم کی ہو جائے گی۔ نفع یا نقصان چونکہ صاحب مال کا ہوتا ہے، جبکہ مضارب کو اس کی اجرت ضرور ملے گی۔ یعنی آج کل کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی سے انویسٹمنٹ لے کے محنت کر کے جب کاروبار کو رننگ پوزیشن میں لے آتا ہے تو سرمایہ دینے والے کی نیت بگڑ جاتی ہے، اور وہ سرمایہ اس کا ہونے کی وجہ سے، اس دم پہ، اس اختیار کی وجہ سے مضارب کو، یعنی جس نے ساری محنت کی ہوتی ہے، بے شک سرمایہ کسی اور کا تھا، اس کو بے دخل کر کے تو خود ہی اس کا مالک بن جاتا ہے، اور جو مضارب ہے اس کو بے دخل کر دیتا ہے۔ اسلامی قانون میں اگر کوئی صاحب سرمایہ یا رب المال اس طرح کرے گا تو معاہدہ مضاربت ختم کرنے کے بعد وہ معاہدہ روزگار کی شکل اختیار کر لے گا، اور اب جس نے محنت کی ہے، کاروبار کو رننگ پوزیشن میں لے کے آیا ہے اور وہ منافع جنریٹ کرنے کی پوزیشن میں آیا ہے، تو اس شخص کی محنت کا صلہ اسے ملے گا۔ اگلا حکم یہ ہے کہ اگر مضارب معاہدہ مضاربت کی شرائط میں سے کسی شرط کو تسلیم نہ کرے تو اس کی حیثیت غاصب کی ہوگی اور اس پر اصل سرمایہ واپس کرنے کی ذمہ داری ہوگی۔
یعنی جیسے مذکورہ شکل میں اگر رب المال کوئی زیادتی کرتا ہے تو مضارب کو سیکیورٹی دی گئی ہے، اسی طریقے سے اگر مضارب کی نیت میں کوئی خرابی آتی ہے اور وہ مال کو غصب کرتا ہے تو رب المال کو بھی اسلامی قانون نے سیکیورٹی دی ہے، اور مضارب سے اصل مال، اصل سرمایہ کی واپسی یہ یقینی بنائی جاتی ہے، اور یہ مضارب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ واپس کرے گا۔ اگلا حکم یہ ہے کہ اگر معاہدہ مضاربت کی ایک شرط یہ ہو کہ سارے کا سارا منافع مضاربت کو ملے گا، یعنی جس نے مال فراہم کیا اس کو ملے، تو یہ معاہدہ مضاربت نہیں ہے، بلکہ مضارب کی حیثیت مقروض کی ہوگی، اور یہ معاملہ قرض کا معاملہ ہوگا، نفع و نقصان کی ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی، اور سرمایہ کے ضیاع کی صورت میں سرمایہ کی رب المال کو واپسی اس کی ذمہ داری بن جائے گی۔ اسی طرح سے اگر شرط یہ رکھی جائے کہ سارا کا سارا منافع مالک کا ہوگا تو یہ معاملہ عقد البضاعہ کا ہے اور یہ مضاربہ نہیں ہے، مضارب کی حیثیت ملازم کی ہو جائے گی۔ اسی طرح مضاربت کے ارکان کون سے ہیں؟ تو سامعین قدر مضاربہ کے 2 ارکان ہیں، ایجاب و قبول، یعنی ارکان کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جانبین کے معاہدہ مضاربت پر رضامندی کو ظاہر کرنا ہی ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ مثلا ایک فریق کہتا ہے کہ یہ مال یعنی سرمایہ لے لو، اور اس سے مضاربت یا مقارضہ یا معاملہ، ایک ہی معاہدے کی ٹرمینالوجی ہے، یا یہ مال مضاربت کے لیے لے لو، ڈائریکٹ ایسے کہہ دے، تو اس پر جو منافع ہوگا وہ ہم نصف نصف یا 2/3 یا 1/3 جو بھی شرع متعین کریں گے اس کے حساب سے تقسیم کر لیں گے، اور جواب میں مضارب کہے کہ میں نے یہ سرمایہ حاصل کیا، یا میں اس معاہدے پہ راضی ہوں، یا میں نے قبول کیا، تو اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول۔